پاکستان کا اسلحہ اور میزائل میں دیکھ رہا تھا، اس کی پوری ریسرچ پیپر میں نے اس پہ لکھ رہا ہوں کہ اسلامی نسبتوں کے نام ہے، حتف ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، خالد ٹینک ہے، زرار ہے، راد ہے، برق ہے، ابدالی ہے، غوری ہے۔ تو یہ ہم نے جان بوجھ کے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ ہمارا جو ایک ورثہ ہے عسکری 1400 سال سے، ہماری تاریخ ہے قربانیوں کی، شجاعت کی، تو وہ نام حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ ہندوستان پہ قہر بن کے ٹوٹتے ہیں۔ تو ان ناموں کا ہندوستان پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ناموں کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی نسبت ہوتی ہے پاکستان کی صرف میسائل ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ پاکستان کے جتنے بھی نیول ویسلز ہیں وہ بھی اسلامی ناموں کے اوپر جو ہے ان کو زیادہ تر رکھا گیا ہے۔ جتنی ریجیمنٹس ہیں ہماری پاکستان آرمڈ فورسز کی اور اسی طرح سے ایئر فورس کی، ان کے بھی زیادہ تر جو نام ہیں وہ سارے کے سارے اسلامی اس کے اوپر ہیں۔ یہ ہمارے موٹوز ہیں اور ہر جگہ کا ایک ریجیمنٹ کا ایک موٹو ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اس کی، اور دیکھیں نا ہماری نیول فلیٹ کے اندر ٹیپو جیسا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ شپ موجود ہے، اسی طریقے سے ہمارے پاس تغرل ہے، دوسرے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس الحمدللہ اچھے جو اور پھر ہمارے پاس تقریباً 20 ایسے میسائلز ہیں جو بھارت کی نیوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان نے جو اب یہ تو نیول آپ کے اوپر حملہ کر چکے ہوتے ہیں، میں نے تو آپ کو پتا ہے اس وقت بھی کہا تھا۔ جی جی۔ آئی این ایس وکرانت کا یہ ہوا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹوٹل 2 اسکواڈرن جو ہے وہ جہاز آتے ہیں، تو ایک تو پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کیونکہ وہ بہت بڑا ہوا نہیں ہے۔ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئی این ایس وکرانت انہوں نے موو کروایا تھا اس وقت بنیان مرصوص کے دور میں، لیکن اس کے اوپر ایک ان کا جو کیپٹن تھا وہ سکھ تھا، اور پھر اس کو اریسٹ کروا لیا گیا تھا، اور وہ پھر واپس جو ہے اس کی جو مطلب اس کو شپ کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ اب یہ وہ تو شپ پہنچا نہیں، لیکن ان کی نیوی نے حملہ بڑا کیا تھا پاکستان پہ، یہ مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا حملہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ انہوں نے لاہور بندرگاہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کی نیوی جو تھی وہ براستہ سمندر کو چھوڑ کے وہ ان کے شپ جو تھے وہ زمین پہ چلتے ہوئے لاہور کی بندرگاہ کے اوپر پہنچ گئے۔